Kaisar Saab has been declared who have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan. حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا اور وفادار رہوں گا. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. ناظرین، ایوان کی بڑی نشست پر بھی تبدیلی آ گئی ہے. اپوزیشن اتحاد کی نامزد کردہ تگڑی شخصیت خورشید شاہ کو اسد کیسر نے 146 کے مقابلے میں 174 ووٹوں سے شکست دے کر اسپیکر کا انتخاب جیت لیا ہے. 30 ووٹوں کے بھاری مارجن سے تحریک انصاف کی کامیابی نے عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ بھی ہموار کر دی. اسپیکرشپ کا انتخاب متحدہ اپوزیشن کا پہلا امتحان تھا اور ناکامی کے بعد نون لیگ سراپا احتجاج تھی تو اسپیکر کا انتخاب لڑنے والی پیپلز پارٹی خاموشی سے تماشا دیکھتی رہی. آزمائش کا دوسرا مرحلہ ابھی باقی ہے. پرسوں ٹو بی ایگزیکٹ وزارت عظمیٰ کا میدان لگے گا مگر پیپلز پارٹی شہباز شریف کے نام پر رضامند نہیں. ہمارے ہی پروگرام میں 2 دن قبل شازیہ مری صاحبہ نے انکشاف کیا تھا جب پوچھا گیا کہ کیا آصف علی زرداری شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ نہیں پڑے گا. زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے لیے ووٹ کرنے جا رہے ہیں جو ان کا پیٹ پھاڑ کے دولت لا رہے تھے. مجھے نہیں لگتا، یہ اب ان کی مرضی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے. آج نون لیگ کی خورشید شاہ کو مکمل حمایت کے بعد جب یہی سوال پیپلز پارٹی کے سامنے رکھا گیا تو جواب 2 جمع 2 ہی تھا. شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نامنیٹ کرنے پر ہم نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کے اوپر نظر ثانی کریں. سیاست کل کا بویا آج کا کاٹا ہے کہ خان صاحب ایم کیو ایم کاف لیگ اور زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے پر مجبور ہوں یا پھر پیٹ پھاڑنے اور سڑکوں پر گھسیٹنے والے شہباز شریف آج زرداری صاحب کی حمایت کے محتاج. مگر پیپلز پارٹی کے انکار کے بعد کیا اپوزیشن کا تگڑا مگر غیر فطری اتحاد اپنے انجام کو پہنچ چکا؟ کیا آنے والے اپوزیشن لیڈر کے چناؤ کے مرحلے کے اندر بھی مزید رکاوٹیں آئیں گی؟ کیونکہ ایز آف رائٹ ناؤ پی ایم ایل این ابھی بھی وزٹ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف وفاق میں پنجاب کے اندر حمزہ شریف ہی ہوں گے. ناظرین، بیچوں بیچ یہ خبر بھی سرگرم کہ مفاہمت کے بادشاہ کی نظر اسپیکرشپ پر ہے اور نہ ہی اپوزیشن لیڈر پر. خطروں کا کھلاڑی سوچتا ہوگا کہ اگر پیپلز پارٹی مصائب میں گھری نون لیگ کے ہمراہ کھڑی ہو جائے تو پھر منی لانڈرنگ کیس میں پیناما طرز کی جے آئی ٹی کے سامنے جواب دہ کون ہوگا؟ قصہ مختصر، یہاں سیاسی اور عدالتی معاملات میں ایک جھول اور بھی ہے کہ ایک طرف تو ملک ریاض شہباز شریف کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان حساس اداروں کو سیاسی مقدمات میں شامل کرنے کی توجہ ایک تڑکے کی دے رہے ہیں. ایک طرف اندھے احتساب کے چرچے اور پھر بیانات کے تڑکے. واللہ عالم ماجرا کیا ہے کہ 20 اپریل 2017 کے عدالتی فیصلے کے صفحہ نمبر 320 پر جے آئی ٹی کی تشکیل کا حکم موجود ہے. صفحہ 118 اور 119 پر بھارتی عدالت کے رام جیٹھ ملانی کیس میں ایس آئی ٹی بنانے کا حوالہ بھی دے رکھا ہے. جے آئی ٹی کی تشکیل کو سند عطا کی گئی ہے اس کے ذریعے. منی لانڈرنگ کیس میں جے آئی ٹی کی تشکیل قانون اور انصاف کی حقیقی تصویر کشی یا پھر محض دباؤ بڑھائے رکھنے کا ذریعہ ہے؟ کیونکہ سوال تو اٹھے گا کہ کل کے جیمز، کل کے ہیرے آج چودھری نثار کے سمگلڈ پتھر کیسے بن گئے؟ ان سب چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں گے ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود نیوز آئے. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفر اقبال صاحب، پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں تحریک انصاف کی جانب سے. روبینہ قائم خانی صاحبہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ریپرزینٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ سے آغاز کروں گی جعفر اقبال صاحب. جی ویلکم. فرمائیے گا کہ کیا آصف علی زرداری اور بلاول صاحب کا یہ ماننا ہے، کہنا ہے اور اب آفیشیل پارٹی پوزیشن بھی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا جائے گا، تو کیا سمجھا جائے کہ تگڑی اپوزیشن کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کو یہ ساری باتیں اس وقت کر لینی چاہیے تھی جب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل بیٹھے. سردار ریاض صادق صاحب کے گھر ایک نشست ہوئی، پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب لاہور تشریف لے گئے. 3 چیزیں طے ہوئیں ان ساری ملاقاتوں میں اس الیکشن پروسیس کے حوالے سے. پہلی جو تھی وہ انتخابی دھاندلی کے متعلق تھی کہ مل کے چلیں گے، ایک لائحہ عمل بنے گا. اور ان انتخابات کے جو بھی آج 2 ہوئے ہیں اور ایک باقی ہے وہ اصولی فیصلے ہوئے تھے. اس وقت پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہہ لیتے کہ جی ٹھیک ہے آپ کینڈیڈیٹ دیں پرائم منسٹر کے لیے لیکن فلاں شخص نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر اس وقت نہیں کہا تو آج پھر اپنے فیصلے پہ قائم رہیں. آج کس بات سے پریشان؟ مگر سر 3 دن پہلے بھی کنوے کیا گیا ہے، مگر آپ بھی ابھی تک قائم ہیں اپنی اس پوزیشن پہ کہ انہی کو کھڑا ابھی بھی آپ کو چانس لگ رہا ہے جیتنے کا؟
دیکھیں اسپیکر بہت ڈپٹی سارے اسپیکر کے بہت بعد سارے کام جب ہم ان انتخابات میں گئے ہیں اور جو 27 جولائی 2017 سے سلسلہ شروع ہوا تو تب بھی یہ نہیں تھا. جب میں انتخاب لڑنے گیا ہوں تو کس کے پاس گارنٹی ہوتی ہے؟ 3-4 الیکشن لڑنے والے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے جیتنا ہے. تو ہم نے الیکشن تو حصہ لینا ہے، اور اجتماعی طور پہ جو طے ہوا تھا وہ یہ طے ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ دے گی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ دے گی کینڈیڈیٹ اسپیکر کا، اور ایم ایم اے ڈپٹی اسپیکر کا. سر وہ مسئلہ یہ ہے نا، ذرا دکھائیے گا شہباز شریف صاحب کی باتیں. اگر کینڈیڈیٹ ایسا ہو جدھر زرداری صاحب جب زار پہ بھی جاتی عمرہ وزٹ کریں، شہباز شریف صاحب سے نہ ملیں کبھی، ایک رنجشیں جو ہیں اپنی جگہ موجود ہوں، ہمیشہ ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے، پھر بتائیے سر دل پہ ہاتھ رکھے کہ از اٹ فیئر؟ انہوں نے بھی خورشید شاہ کو رکھا جو قابل قبول تھا اکراس دا بورڈ. پیپلز پارٹی کو یہ کہہ لینا، جس کو بھی رکھتی پیپلز پارٹی، ہمیں وہ قبول تھا، ہم نے کوئی بات نہیں کی، اور پیپلز پارٹی کو یہ کہہ لینا چاہیے تھا. اور آج اگر ان کے اعتراضات پہنچے ہیں تو یقیناً ہمارے سینئرز اس پہ بات کریں گے آپس میں، اور پھر وہ واپس پیغام پیپلز پارٹی کو دیں گے. نومینیشن پیپرز کل تک ہے نا آپ کے پاس ٹائم، ابھی اب آپ کتنا بات کریں گے؟ آج ہی کی بات کر رہا ہوں نا کہ آج ہماری پارٹی. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے شہباز شریف صاحب. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. زرداری خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بحالی کریں گے. سو روبینہ قائم خانی صاحبہ، آئی انڈرسٹینڈ زرداری صاحب کہاں سے آ رہے ہیں، یہ پیٹ پھاڑنا، گھسیٹنا، علی بابا 40 چور، گو کہ زرداری صاحب نے بھی اپنے تئیں کم نہیں کیا، جتنا کہہ سکتے تھے وہ بھی بڑا کہا ہے. مگر مجھے بتائیے گا، پہلے شہری نعمان صاحب ہمارے شو پہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کے باہر کے احتجاج کی کال بھی مشاورت کیے بغیر اناؤنس کر دی مشاہد حسین سید صاحب نے، اور ایسے نہیں چلے گا کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی پی ایم ایل این قائم ہے کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی اور اپوزیشن لیڈر بھی برقرار رکھا جائے گا. اس کے اوپر کوئی اگین نہیں سوچا گیا پھر سے، یا نہیں تبدیل کیا گیا اس فیصلے کو. تو یہ قائم فیصلہ ہے، فائنل فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ووٹ نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل مہر، آپ اگر دیکھیں کہ اگر ایک پیج پہ پولیٹیکل پارٹیز اگر جمع ہوتی ہیں تو ان کے کچھ چیزیں آپ کو ان کی ماننی پڑتی ہیں اور کچھ اپنی منوانی پڑتی ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے صرف اور صرف آپ اختلاف رائے رکھیں اور اپنی جو ہے وہ ایک بات اوپر رکھیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اس کے اپنی ایک جو ہے وہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اپنی اس کی جماعت میں جو ہے ہماری بہت ساری چیزوں پہ اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ جو ہے ہم ایگری بھی ہوتے ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ ایک اپنی بات رکھی ہے کہ جو ماضی میں اسٹیٹمنٹس آتے رہے خود آپ نے سنوایا بھی ہے، اور کینڈیڈیٹ ہی جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے. پی ایم ایل این اگر ایگری ہو جائے، کوئی بھی ہو جماعت میں یہ کہوں گی کہ صرف اور صرف جس طرح سے ایک ہم نے جو ہے ہمیشہ ایک ودن اے پارٹی ایک جمہوریت رکھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی تھے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر، خود چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی تھے پارلیمنٹ کے اندر، لیکن ہم نے جو ہے اپنے ہی جماعت کے ایک نمائندے کو جن کا نام خورشید شاہ صاحب ہے، اور ہم نے جن کی جو تمام جماعتوں کی جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ ہم نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ اسپیکر کے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا. اسی طرح سے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو بھی اپنی جماعت میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اور اگر پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ اگر وہ کسی اور کو اپنی جماعت میں سے نومینیٹ کر دے تو اس کو اپنا کوئی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے والے ہیں، یا اپنا بھی نہیں کریں گے اور ان کو بھی نہیں ووٹ ڈالیں گے؟
یعنی کہ پی ٹی آئی دیکھیں ابھی مہر یہ قبل از وقت ہوگا ابھی، کیونکہ اس کے اوپر نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اور اب دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے وہ کیا کہتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ بات چیت کے ذریعے جو ہے مسائل کا جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے، اور مے بی مجھے میں نے یہ تھاٹ پروسیس، یہ مینٹالٹی، یہ ذہنیت کو بھی ذرا سا اس کا بھی ایکس رے کرنا ضروری ہے نا یاسمین راشد صاحبہ. یہ بتائیے کہ کیا ماجرا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی پی ایم کینڈیڈیٹ ہوں گے، اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور پنجاب کے اندر حمزہ شہباز ہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے ود دا لائکس آف خواجہ آصف in the federation and with the likes of Khwaja Saad Rafiq in Punjab, both very aggressive, very hawkish, بہترین اپوزیشن لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں، بٹ نہ ایسا نہیں سوچا جا سکتا. میرا خیال ہے مہر واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ساری زندگی ایک ڈائنیسٹک پالیٹکس ان کے جہاں تک تعلق ہے، میرا خیال ہے کچھ انسیکیورٹی سی ہے پورے خاندان کو، وہ اپنے خاندان سے باہر کچھ بھی نہیں دینا چاہتے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی آپ کے اچھی خاصی بڑی پارٹی ہو، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، اور آج I was there in the provincial assembly، سعد رفیق ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے. مقصد یہ ہے کہ سعد صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ایسی اپوزیشن کریں گے حکومت کو دن میں تارے دکھا دیں گے. بہت اچھی بات ہے، میں تو اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ مضبوط اپوزیشن ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ مضبوط اپوزیشن ہی ہوگی تو گورنمنٹ ویٹنگ آپ پہ چیک رکھ رہی ہے، شیڈو گورنمنٹ کہہ لیں، پارلیمانی چیک رکھنا ہے. ایبسلیوٹلی. سو یہ تو اچھا فیصلہ ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ختم کر لیجئے ڈائناسٹک پالیٹکس سے. میں بات مکمل کر دوں نا. مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے نون لیگ والوں کا، ان کی سوچ جو ہے، ان بیچاروں کی سوچ کی بات نہیں ہے. سوچتے تو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ہیں، تو جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق باقی نون لیگ جو ہے وہ حامی بھرتی ہے، اور وہ دے ڈو ناٹ تھنک بیانڈ دا فیملی. انہوں نے فیملی کے باہر کبھی سوچا ہی نہیں. اس وجہ سے اس لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو تبدیل کرے. ہاں اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے اور وہ واقعی فیملی سے باہر سوچنا شروع کر دے، تو میرا خیال ہے جو اس وقت پیپل پارٹی والوں نے اپنی ڈیمانڈ کی ہے وہ دے ہیو اے سرٹن ریزن فار اٹ. اور وہ آج کی بات نہیں ہے، تو 3 دن سے بات چل رہی تھی. یہ تو 3 دن سے ہم یہ بات سن رہے تھے کہ اگر شہباز شریف کھڑا ہوا تو پیپل پارٹی والوں نے کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے. اور شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہ بھی ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. شیخ صاحب کا کیا؟ آج ہی دن ہے بس اپوزیشن کا، کل ان کے الگ الگ راستے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں چلے گی. شیخ صاحب سیاسی کارکن ہیں، ان کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، اور نہ ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ آئندہ ہم ایک منشور کے تحت سب کچھ کریں گے. ابھی 2 چیزوں پہ نہیں ابھی وہی ابھی صرف 2 چیزوں پہ میں دوبارہ دہراؤں گا، ٹائم ضائع ہوگا. دہرائیں نا، پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا پارٹی میں لوگوں کی کمی ہے؟ آپ کی تو بہترین ٹیم ہمیشہ مانی جاتی پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی نے اپنی طرف سے ایک بات کی. دیکھیں یہ فیصلہ ہم نے کرنا تھا، ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ کیا. آپ نے کرنا تھا یا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے کرنا تھا؟ اپنی پارلیمانی. ہماری خبر یہ بھی ہے کہ حمزہ شہباز کا ایز اپوزیشن لیڈر اندر سے بھی بہت اختلافات ہوئے ہیں. اینڈ میں جا کے دیکھیں بہت ساری خبریں ہوں گی آپ کے پاس آئیں گی، پہلے بھی آتی رہیں. 70 لوگ ٹوٹ گئے، 140 ٹوٹ گئے، وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے، نہیں عام میڈیا پہ ہوتی رہی بات ہے، یہ بہت لوگ کرتے ہیں سیاسی. ہم سیاسی جماعت ہیں، بالکل ایک کھلے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ہمارے اوپر بات نہیں کر سکتا. جی بھر کے کریں. ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہاں صرف ایک سوچ ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی، ہم بیچاروں کی کیا بات ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے سارے کرپٹ لوگ اور وہ لے لیے جو پہلے، تو پھر کہتے ہیں نہیں جی سوچ تو ایک کپتان کی ہے، باقی لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم بیچارے بن جاتے ہیں، اور یہ سارے شاہ ہیں کہ ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. اور ابھی بھی وہی جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی کہہ رہی تھی جی شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا نیچرل، ہمارا کوئی فطری اتحاد نہیں ہے. تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی تو بہت فطری اتحاد ہے، چودھری پرویز لائی اور پی ٹی آئی بہت فطری اتحاد ہے. آج بلوچستان کے وہ جن لوگوں کو ساتھ ملا کے اور وہاں کہہ رہے ہیں وہ بڑا فطری اتحاد ہے. یہ ذرا مہر آگے چلنے دیجیے. ابھی کل کی بات ہے،
کہ یہ بلوچستان والوں کو ملانیں گے، بتاتے نہیں کیا کیا ان سے ہم نے وعدے کیے ہیں، لیکن وہ یقیناً ان وعدوں کو سر وہ 2002 سے عمران خان ان نکات کے اوپر اپنے تئیں بھی آواز اٹھا رہے ہیں. نہیں، لیکن کس بات پہ وہ نالاں ہوئے، کس بات پہ نالاں؟ ایبسلیوٹلی اگری. بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے ان کے ساتھ کل رات تک انہیں مناتے رہے کس بات پہ کہ وہ کچھ خاص وزارتیں مانگ رہے ہوں گے، وہی وزارتیں ان کے اپنے لوگ مانگ رہے ہوں گے. تو آگے ابھی چلنے دیجئے، ابھی تو بہت سارے یو ٹرن آئیں گے، ابھی تو بہت سارے یو ٹرن آئیں گے. آج 32 گاڑیوں کا قافلہ تھا. سر اتنے ہم آہنگ ہو کے، اتنے آپ لوگ اتنے بالکل فل کانفیڈنس سے جو گرینڈ الائنس باہر آیا پہلی اے پی سی کے بعد، پھر دوسری اے پی سی کے بعد، ہمارے نمبرز بہترین ہیں، ہم جیت جائیں گے. اگر آپ پی 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 پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے کے نمبر بھی دیکھ لینا تو 150 ووٹس بھی نہیں خورشید شاہ لے سکے. تو دراڑیں تو آپ کے کیمپ میں پائی گئی ہیں. ابھی بیشتر فیصلے ہمارے کنسنسس سے ہوئے، ان کے اوپر عمل بھی ہوا، ہم جہاں جہاں گئے اکٹھے گئے. ابھی یہ جو آپ کو لگتا ہے یہ انفیئر ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو تو ووٹ پڑوا کے اخلاقی اور اصولی طور پہ اگر کوئی ایسی بات تھی تو پیپلز پارٹی کو تب کر لینی چاہیے تھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب مل لیں گے، شہباز شریف صاحب کو مل لیں گے نہ جاتے. اچھا، اور شہباز شریف صاحب کیوں نہیں رابطہ کر رہے زرداری صاحب یا بلاول سے ڈائریکٹلی؟ یہ کیا مسئلہ ہے ایگزیکٹلی؟ کوئی کہیں تو اٹکا ہوا ہے مسئلہ. نہیں دیکھیں، یہ میں آپ کو دونوں طرف سے اگر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ کر لیا ہے تو مجھے خبر دیں، ورنہ میں آپ کو پوری شورٹی کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ نہیں رابطہ مجھے اس بات کا علم نہیں، لیکن وہ تو دونوں طرف سے ہی ہے نا، ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ہی ہے. وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس چل کے آئیں گے. آپ کو ان کی ضرورت ہے پنجاب کے اندر، آپ کو ابھی ان کے ووٹس کی ضرورت ہے. مہر بے شک ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہے، ہم وہ ووٹ لینا بھی چاہیں گے، لیکن اصولوں پہ اور ان اصولی موقف پہ جس کے اوپر ہم نے وہاں مل بیٹھ کے ساری پارٹیوں نے فیصلہ کیا. یہاں تو اپنے زرداری صاحب ان نمائندوں کو اختیارات نہ دے کے بھیجتے اور خود اس میٹنگ میں تشریف لے آتے اور خود ساری باتیں کر لیتے. سیاست کا نہ دے لینا اصول ہے. اگر کل کے معذرت کے ساتھ سر نہیں رہنا ادھر، نظریاتی بھی کوئی نہیں رہنا سر. آپ نے آج نعرے تو لگا دیے ووٹ کو عزت دو، یہ باتیں تو کر لی سر، مگر ووٹ کو کتنی عزت آپ نے دی ہے جب آپ کو موقع ملا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں. پیپلز پارٹی کو اگر دیکھ لیجئے، آپ کے ساتھ تین چیزوں پہ ہم نے 2013 میں جب ہم نے ووٹ لیا تو ہم نے پاکستانی قوم سے جن ایشوز پہ بات کی تھی آج سرخرو ہیں. آج کوئی ٹاک شو ان کے اوپر نہیں ہو رہا، پوری الیکشن کمپین کے اندر وہ ایشو نہیں تھے. کسی نے نہیں کہا. میں شو کر سکتی ہوں کہ کس طرح سپرفیشل کام ضرور ہوئے ہیں، ایکچولی بنیادی ریفارمز جو کرنے تھے، سٹرکچرل ریفارمز نہیں کیے. دیکھیں ہم نے تین چیزیں دہشت گردی کا خاتمہ، انرجی کرائسس اور مستحکم جمہوریت. فوج کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. نیشنل ایکشن پلان انمپلیمنٹیبل ہے. پبلک سیکٹر انٹرپرائز کراچی کے اندر فوج کریڈٹ لیتی، سیاسی لوگ بھی کریڈٹ لیتے کراچی کے امن کا. سنیے، کراچی کے امن کا سارے لوگ کریڈٹ لیتے. فوج بھی تھی، پرویز مشرف صاحب کے دور میں کیا حالت تھی؟ فوج اپنی بیرکوں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی. میں آپ سے جو کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ایکچوئل ریفارم سے اسٹرکچر ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں وہ اسٹرکچرل ریفارمز. سر ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا تھا، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، مینجمنٹ چینج کرنی تھی ساری. آپ نے پاور جنریشن کی مگر سسٹم کی درستگی نہیں کی. لائن لاسز ہوں، انیفیشنٹ سسٹم، 500 ارب سے زیادہ. تین ڈسکوز کا ہم نے کرنا بھی چاہا، تین ڈسکوز کا ہم نے کرنا بھی چاہا لیکن وہ نہ کر پائے. کن وجوہات سے نہ کر پائے؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر میں نہیں کر سکا تو میرا کوئی حق نہیں بنتا ادھر بیٹھنے کا. 2.1 ارب روپے پھر خسارہ بڑھ چکا ہے. سو اگین a lot is left undone. جو ابھی بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد بتائیں گے کہ اس بہت کچھ کے اندر کچھ تڑکے بھی ہیں اور کچھ بڑے بڑے ریمارکس بھی ہیں جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جانب آ رہے ہیں. پرسوں میں نے آپ سے کہا کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس تڑکے سے کیا مراد ہے. اس پہ آنریبل چیف جسٹس نے مزید کلیریفائی نہیں کیا، مگر آج یہ ضرور بتا دیا کہ جے آئی ٹی کے اندر جو آپ کے افسران ڈالے گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے، وہ ان کی طرف سے نہیں یا سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں، چودھری نثار صاحب کی جانب سے ڈالے گئے تھے. انہوں نے بھی فٹ سے انکار کر دیا. یہ ماجرا کیا ہے؟ وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. اب آپ کے سامنے کچھ ایکسرپٹس رکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے سے، نواز شریف صاحب کے پینما فیصلے کے حوالے سے. ناظرین، صفحہ نمبر 318 کے اوپر یہ لکھا گیا: since the primary anti-corruption agency appears to neither be able nor willing to fulfill its legal obligations، یعنی کہ نیب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، we are constrained to look elsewhere. In India، بھارت کی مثال دی گئی. In India, an issue pertaining to foreign accounts of Indian nationals organizing in Brazil with information in
respect thereof available in Germany came up before its Supreme Court, the Indian Supreme Court, as reported as Ram Jethmalani and others versus Union of India and others. इस केस का हवाला दिया गया राम जेठमलानी केस का, जिसके अंदर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठी थी. उस कमेटी के अंदर डीजी रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड JSCBDT with forthwith appointed with immediate effect as with a special investigation team. इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर, और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट इसे कोट कर रही है, that the special investigation team so constituted also included Director Raw Research and Analysis Wing. इसका हवाला दिया गया, एज अ प्रेसिडेंट इसको कोट किया गया, और फिर कहा गया इन द इंस्टेंट केस, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट every possible effort is made to discover the truth and place it before the people of Pakistan, and also to ensure that the legal consequences, if any, follow. It appears that the help and assistance must be sought from similar institutions of the state of Pakistan. Similar institutions आपकी रॉ का parallel इधर क्या है? ISI-MI. Involvement of such institutions for the purposes of investigation in criminal matters is not alien to our law in Pakistan. और आगे जाके सफा नंबर 320 के ऊपर लिखा गया, consequently it is appropriate that the matter be investigated by a JIT headed by senior officers not below the rank of Additional Director General FIA and consisting of representatives of IB, ISI, MI, State Bank of Pakistan, SECP, NAB यानी कि NAB, and the heads of these aforesaid institutions shall nominate the members of the joint investigation team and communicate such names to us in chambers within 1 week. और उसके बाद ये communication via WhatsApp हुई, that's a whole story unto itself. मगर the fact remains कि आज जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि पहले कहा परसों कि ये तो तड़का लगाने के लिए थे, और शायद आसिफ अली जरदारी साहब के लिए जो JIT बनाई गई उसके अंदर हम नहीं डालेंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदगान को, वो तड़का था पैनामा केस के अंदर. और फिर आज कहा गया हमने नहीं डाले थे, ये चौधरी निसार ने कहा था. चौधरी निसार साहब ने फट करके आज तरदीद की है, कहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं था इससे, मैंने नहीं ISI और MI की शमूलियत के हवाले से कोई बयान दिया. खबर आपको इतनी जरूर दे चलें कि एक हायर आला अस्करी जराए ने, एक आला अस्करी शख्सियत कह लीजिए, उसने नवाज शरीफ साहब से तब ये ज़रूर पूछा था उन्होंने कि हमारी एजेंसीज के लोग भी इस JIT में डाले जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि अगर कन्विक्शन हो तो तब भी हम बुरे बनेंगे, कन्विक्शन ना हुई तो तब भी मलबा हम पे गिरेगा. नवाज शरीफ साहब ने कहा कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करें, हम देख लेंगे, मसला कोई नहीं है. सो ही डिड गिव द गो अहेड, बट द फैक्ट रिमेन्स कि पोस्ट JIT रिपोर्ट एक PMLN का स्टैंड जरूर रहा. वो क्या था, नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे, इन हीरों के हवाले से मुलाहिजा कीजिए. एक ISI का मेंबर था और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेंबर था. मेरा केस तो कोई दहशतगर्दी का केस नहीं, मैं कोई अपना पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा था. तो उसमें ISI को बीच में डालने की या मिलिट्री इंटेलिजेंस को बीच में डालने की क्या जरूरत थी? सो व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर MI और ISI का क्या काम? बहरहाल ये सवाल 1-1.5 साल से उठता रहा, मगर फिर हमें ये भी बताया गया कि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पावर स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं जिधर आप प्रोसिक्यूशन को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इस्तगासे के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, सिस्टम के अंदर स्ट्रिंग्स पुल कर सकते हैं. और जिस तरह आप जानते हैं, हमेशा से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो अदलिया हमेशा बहुत फ्रेंडली रही है. ये सिस्टम जो ऐसा है, लॉयर्स, जजेस, जनरल, इवन जर्नलिस्ट के अंदर PMLN ने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है कि मुश्किल हो जाएगा उनके दौरे हुकूमत के अंदर एक साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो. तो इन अफसरान का होना उधर बहुत मौजूद है, जिसको शायद चीफ जस्टिस साहब तड़का कहते हैं. मगर चौधरी इकबाल साहब, ये तो मैं तो समझने से कासिर हूं कि ये इन रिमार्क्स की रोशनी में तो मजीद कंफ्यूजन है. पहले तड़का, अब कह रहे हैं हमने नहीं लगाए, जबकि फैसलों के अंदर प्रेसिडेंट सेट किए हुए हैं कि क्यों लगा रहे हैं, क्यों जरूरी है, NAB इज फेलिंग टू डू इट्स जॉब. व्हाट शुड वी थिंक राइट नाउ? खैर, ये सारी चीज़ें हम कभी खुले लफ्ज़ों में, कभी दबे लफ्ज़ों में सब कहते रहे, और अभी जो जज साहिबान भी ज़रा थोड़ा सा खुल के या ओपन किसी चीज़ का, अगर जस्टिस सिद्दीकी ने धरने वाले इशू पे ज़रा खुल के बातें की, पूछना चाहा कि किस इदारे का क्या किरदार है, क्यों शामिल हैं, तो आज उनके साथ क्या हो रहा है वो भी एक वो गलत केस है सर. जस्टिस सिद्दीकी साहब का तो अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस खुला हुआ है. जैसे उनका केस करीब आया, उनको ये सारी बातें याद आ गई. पहले पर्क्स और प्रिविलेजेस भी ले रहे थे, खामोश भी रहे जब उनको कहा गया ठक करके सामने केस आया, सुनवाई आई तो ठक करके बोल पड़े. उनके वकील साहब ने कहा कि आप बाकी माइनॉरिटीज के हवाले से बाकी जजेस चलें, वो एक अब लंबी बहस उस पर छिड़ गई. मैं तो सिर्फ उनके एक जो धरने वाला इशू था उसके ऊपर जो उनके रिमार्क्स थे उनकी बात कर रहा हूं. अब ये क्लेम करेंगे कि इन बातों पे इन्वेस्टिगेशन हो सर?
کہ تڑکے سے کیا مراد ہے. کون کرے گا انویسٹیگیشن؟ سر یہ حکومت وقت ہے نا, کیوں نہیں کرے گی؟ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے. پہلی سپیچ خان نے دی, خان صاحب نے پہلی سپیچ کیا دی؟ بہت ساری انہوں نے بھول جائیں, کیا کہا سنا سب بھول جائیں. لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. آج 32 گاڑیوں کا قافلہ تھا, میں جو کہہ رہے تھے ہم پروٹوکول نہیں لیں گے, تو اس کے بعد بہت ساری اور چیزیں ہیں. وہ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتے تھے, ہونا چاہیے. میں کب اتنا خوش نصیب ہوں گا جب میرے ملک میں کسی اتنے اعلیٰ عدلیہ کے آفیسر سے, اعلیٰ آفیسر نہیں, جج صاحب سے یہ پوچھا جا سکے کہ بھئی آپ نے یہ لفظ تڑکا. اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ایسی استعمال ہوئیں جو بہت باہر میڈیا میں چلتی تھی, یقیناً ہونی چاہیے. مجھے تو صرف اتنا اطمینان ہے اور ہوا ہے آپ کی یہ کوٹیشن پڑھ کے اور وہ ججمنٹ پڑھ کے کہ جو ہم پچھلے 1.5 سال سے چیخ پکار کر رہے تھے وہ درست ہے. یہ اکیلے جج صاحب کا نہیں, بہت سارے لوگوں کا کام ہے, اور وہ کیسے کیسے کھل کے سامنے آئیں گے ایسے وقت کے ساتھ ہی آتا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں سونے پہ سہاگا ایک اور چیز, میاں نواز شریف کا اور میرا موقف زیادہ کلیئر ہوتا ہے. اس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ, الحمدللہ فواد صاحب تو ریمانڈ میں ہیں. فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں آج جب ایک دم شور مچا اسمبلی میں اور یہ بہت احتجاج کیا پی ایم ایل این نے, تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا یہی رویہ رہا تو نواز شریف کے جیل ٹرائل پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے یاسمین بی بی؟ وہ کون ہے, کون سی منسٹری کے انچارج ہیں, کون سی اتھارٹی ہیں؟ میرا خیال سب سے What is he on about? اب جواب میں دے لوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو فواد چودھری سے ہی پوچھا جا سکے گا. نمبر 1, میں تو خود آج کیونکہ I was in the assembly and I never heard what he said and what were his remarks on. تو یہ تو آپ whenever you get a chance you ask him yourself. On the other hand دیکھیں جو کیس چل رہا ہے اور جو کیس سامنے آ رہا ہے وہ کوئی ایسی وائٹ کالر کرائم جب ہوتی ہے تو all sort of investigations are done اور ہر قسم کی ایجنسی جو ہے استعمال ہوتی ہے. This is nothing new. اور یہ تو وائٹ کالر کرائم تھی, آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. یاسمین بی بی میں تو فیور میں تھی, میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں سسٹم کے اندر. واقعی میں نے خود کہا جرنلسٹ سمیت, جنریلوں سمیت اتنا ان تگڑوں نے اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے کہ وکلا سے لے کے ہر جگہ ان کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں جو سسٹم کو مینوور کرتے ہیں, کہیں ان کے حق میں کہیں ان کے حق میں. شاید اب آپ کے حق میں آپ کو موقع مل گیا, اللہ نہ کرے, مگر آئی واز ان فیور. مگر خود چیف جسٹس صاحب یہ کہہ کے پورے پروسیس کو کیوں مشکوک بنا رہے ہیں؟ دیکھیں مہر, اس چیز کا جواب تو چیف جسٹس صاحب دیں گے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ سارے ادارے کیوں شامل کیے گئے. آپ کے سامنے ہی ایس سی سی پی میں جو ہوا وہاں تک, یعنی ایون the documents were changed. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جب اداروں کے اندر اتنی زیادہ انٹرفیرنس تھی کہ they would keep on changing. and do not forget نیب کا جب ذکر ہوا تو آپ کو شاید خورشید شاہ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ یاد ہو, جب یہ پبلک وہاں ان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں اور یہ کام کر ہی نہیں سکتے. they are absolutely incompetent. all these things have been said about all the adaras. وجہ یہ تھی کہ ایک مسلسل انٹرفیرنس تھی. اب مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت جو وائٹ کالر کرائم سامنے آئی, مجھے آج تک ویسے ابھی تک I always get confused کہ بھائی اگر آپ سے پوچھا گیا کہ پیسے کہاں سے آئے تو ہر بندے کے پاس اپنی منی ٹریل تو ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے آج آپ پہ, مجھے اب ترس آ رہا ہے بولا کریں کہ فواد چودھری نے کیا کہا اس کی وجہ. چودھری صاحب اب آخری سیگمنٹ میں چودراہٹ نہیں دکھانی, اوکے؟ ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس, نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے. اور رائٹ ناؤ نو تھینکس ٹو پی ٹی آئی ایز آف رائٹ ناؤ. تحریک انصاف نے تو گورنمنٹ بنا کے اب ان ریفارمز کو یقینی بنانا ہے جن کے دعوے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تبدیلی پاکستان میں آ گئی ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا تھینکس ٹو سپریم کورٹ. ناظرین, بڑے بڑے تگڑے ایسے مگرمچھ جن کے اوپر ہاتھ آج تک ڈالا نہیں گیا, سوچا نہیں جا سکتا تھا, وہ اب سوچا بھی جا رہا ہے, ہاتھ ڈالا بھی جا رہا ہے, اور یہ دائرہ جو ہے یہ تنگ ہوتا بھی چلا جا رہا ہے. چاہے وہ ملک ریاض ہوں, چاہے وہ انور مجید صاحب ہوں اور ان کے صاحبزادے ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, ایک تگڑے پولیٹیشین پاکستان کے, آج آصف علی زرداری ہوں جن کے اوپر کیسز فائنلی چلنا شروع ہو گئے ہیں, انویسٹیگیشن آگے چلنا شروع ہو گئی. آج انور مجید صاحب کو جو بڑے قریب دوست ہیں آصف علی زرداری صاحب کو, ان کو اب کسٹڈی میں لے لیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے. انور مجید صاحب, نمر, غنی, کمال, ذوالقرنین, مجید, یہ تمام کے تمام آج سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور ان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں. یہ وہ 35 ارب منی لانڈرنگ
लॉन्ड्रिंग केस है जिसके ताने बाने जरदारी साहब से भी जाके मिलते हैं, गो के एक वेरी स्मॉलर अमाउंट के, मगर मिलते जरूर हैं जिनके अब उनको जवाब देना पड़ेंगे। सो रुबीना कामखानी साहिबा, मुझे ये बताइए कि अगर अब मैं कहूं कि पाकिस्तान में पहली बार एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, मलिक रियाज के केसेस भी खुले हैं, अनवर मजीद भी पकड़ा जा रहा है, जरदारी साहब के भी खुले हैं, नवाज शरीफ को कन्विक्शन भी हो गई है, नैब के अंदर इमरान खान से लेके आपके कौन है ये पंजाब के अंदर क्या नाम है आपके सीएम डेजिग्नेट, या उनका नाम तो एटलीस्ट जा रहा है, डेजिग्नेट तो खैर नहीं है, अलीम खान साहब के, तो आपको कोई शक है या अभी भी कोई गिला है या कोई एप्रीहेंशंस हैं? देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, और ये काश पहले भी होती। हमने तो माजी में भी जो है सारे केसेस जो हैं वो भुगते हैं, उनकी सज़ाएं भी बेगुनाह जो है हमने काटी हैं, और आज भी अगर हम तो FIA ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसके प्रूफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आया सच है। जस्टिस आपने साबित करना है कि आपके अकाउंट्स में पैसे क्या कर रहे थे, उन्होंने नहीं अब साबित करना, वो तो ले आए मशकूक अकाउंट्स। बल्कि अगर आप चाहें मैं क्विकली एक रिपोर्ट दिखा दूं आपको जिसको इस केस का नहीं पता, जो चस्पा किया गया उसमें 1 करोड़ की वो एक जी अगर आप इजाजत दें, ये समिट बैंक और सिंध बैंक का भी मर्जर होने जा रहा है, जो पहले खबरें थी अब यकीनी हो गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर बिल्कुल कड़ी नजर रखनी चाहिए जाफर इकबाल साहब, डोंट यू थिंक सो, कि कोई ऐसा अकाउंट, कोई ऐसी तफसीलात जो है वो गायब ना कर दी जाए, जिस तरह आप लोगों की भी कुछ चीजें गायब हो गई थी। कोई चीज़ें गायब, हमारी कोई चीज़ें गायब नहीं। पनामा में जो गायब हुआ है वो 400 अफराद की फहरिस्त है, जिसमें से सिर्फ एक शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसका नाम नहीं था, जिसका नाम नहीं था। नहीं, आपने गायब रहने की बात की ना, तो वो लिस्ट गायब होगी, वो किसी को याद नहीं है, उसमें किन किन के नाम थे वो भी याद नहीं थे। इसी तरह ये होने चाहिए, केस फैसले होने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। जी रुबीना साहिबा क्विकली। जी मैं ये कहूँगी कि ये देखें, जो अभी आज हम बात कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के और फरियाल तालपुर साहब के, ये और बाकी लोगों के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, ये 1 साल पहले का केस है, ठीक है, ये इलेक्शन से पहले खुलता है, और फिर जो है वो एक जो है वो र्यूमर आता है कि को तब्दील करो, चीफ जस्टिस के कान खड़े हो गए, उन्होंने कहा जरा केस तो लाओ मैं देखूं, वो कब से बंद अलमारियों में पड़ा हुआ था। वो फिर एक ये र्यूमर फैलता है कि ECL पे जो है वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और फरियाल तालपुर साहब का नाम जो है वो आ गया है, और जबकि इसमें कोई सदाकत नहीं थी। और इस तरह की देखें, ये डीफेम करने के लिए इस तरह की जो है हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे, और अभी भी जो है वो अगर प्रूफ हो जाए तो अभी हम एक कोई बात कर सकते हैं ना, अभी तक वो सब जुडिस है और अदालतों में ये केसेस है, जब प्रूफ होगा तो फिर हम बात करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत खुशहाली बात है कि सारे केसेस खुल रहे हैं, और अक्रॉस द बोर्ड सारा हिसाब किताब होना चाहिए, एहतसाब क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और हर वो बंदा जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, स्पेशली व्हेन दे हैव हेल्ड पब्लिक ऑफिसेज, उनको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करके और उनको कड़ी सजा इसलिए देनी चाहिए ताकि आइंदा कभी कोई ऐसी गलती ना करे, और कभी बिल्कुल। और अब आप इनके ऊपर भी नजर है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब रखें, इनके ऊपर रखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा केस आइन तोड़ने का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, वो पत्थर नहीं उठाएंगे, वो भी किसी को नहीं, इनको नहीं, चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल उनको भी चाहिए कि उसके बारे में सोचें। ये तो डर है ना, इनने भी काम करना है, आई डोंट थिंक चलें ये करें, ये जरूर रखें, बड़े अहम सवाल है जो आपने चीफ जस्टिस साहब से अजहर खान केस भी सर, और ये परवेज मुशर्रफ साहब वाला केस, उसको भी अलमारियों से निकाल के बाहर लेने वाली बात है, ये करते हैं कि नहीं देखते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।